السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک نقش دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہے، بندش ہے، تعویذ ہے یا کوئی بیماری ہے، تو اس کا پتہ نہیں چل پا رہا۔ تو ایک تعویذ آپ کو سکرین پر نظر آئے گا، اس کو لکھ کر یا اس کا پرنٹ نکلوا کر آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے۔ اب استعمال کیسے کریں گے؟ تعویذ کی جگہ لکھا ہوا ہے نا فلاں بن فلاں، تو وہاں اس کے والدہ کا نام، کوئی بھی جو مریض ہے، بھلے وہ عورت ہے یا مرد ہے، ان کا نام لکھ کر تعویذ کو لپیٹ کر، تو جس کے بارے میں یہ تشخیص کرنی ہو کہ اس کو کچھ ہے یا نہیں ہے، اس کے ہاتھ میں وہ تعویذ دے دیں، اس کو کہیں کہ مٹھی میں بند کر کے صحیح طریقے مٹھی دبا کر رکھے گا، اور آنکھیں اس کی بند کروا کر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، پھر 11 مرتبہ سورۃ ناس اور سورۃ فلق۔ یہ تینوں صورتیں پڑھ کر ہر بار حکم لگائیں گے، یعنی جب سورۃ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھیں گے تو اس کے بعد حکم لگائیں کہ یا اللہ اس مریض پر، یعنی اس کا اور اس کی والدہ کا نام لیں گے کہ جو کچھ ہے اس میں زہر ہو جائے۔ تو جادو ہے تو جادو زہر ہو جائے، تعویذ ہیں تو تعویذ زہر ہو جائے، اگر بیماری ہے تو ظاہر بات ہے بیماری میں تو کچھ چیز زہر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے علامات دیکھنی ہیں کہ کون کون سی علامات پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سورۃ فلق اور سورۃ ناس پہ جب 11 مرتبہ پڑھیں گے الگ حکم لگائیں گے، اور سورۃ ناس پہ الگ حکم جو ہے نا وہ لگانا ہے۔ اب اس کے بعد پھر مریض کو دیکھنا ہے اس کی کیفیت کیا ہے۔ اگر گھبراہٹ ہو تو سمجھ لینا جنات وغیرہ ہیں، تو سر میں چکر آنے لگے، سر درد شروع ہو جائے تو سمجھ لینا کہ روحانی مسئلہ ہے۔ تو اگر کوئی بھی کیفیت نہ بدلے تو سمجھ لینا کہ بھائی اس کو جسمانی بیماری ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ 2-3 چیزیں علامات جو ہے نا وہ مریض پر ظاہر ہو جائیں گی، تو یہاں سے آپ کو پتہ چل جائے کہ مریض پر کیا بیماری ہے یا جو بھی ہے، اور اس کے مطابق پھر اس کا علاج کیا جائے گا۔ میں زیادہ تر مشورہ لوگوں کو یہی دیتا ہوں کہ تشخیص بھلے آپ اپنی طرف سے کرنا چاہیں تو کر لیں، پر علاج جو ہے نا یہ خود نہ کریں۔ اگر خود علاج کریں گے سوائے ٹینشن کے، سوائے پریشانی کے، اور مسئلے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ جنات ہیوی ہوتے ہیں جو نارمل سمجھ لو کہ پڑھائی میں قابو نہیں آتے، یا بندش ایسے لگی ہوتی ہے جو نارمل پڑھائی سے بندش نہیں کھلتی، مزید وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کئی معاملہ دیکھیں۔ اب ایک لڑکا تھا تو اس کو میں نے کہا بھی ہے کہ آپ کے گھر کا مسئلہ ہے تو اس کو کلیئر کرنا پڑے گا، تو اس وقت تو مان تو گیا کہ ہمارے گھر میں کچھ مسائل ہیں، مگر وہ علاج کے لیے کسی اور پیر صاحب کے پاس چلے گئے۔ تو کچھ دنوں بعد پھر اس نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے اس کو منع کیا کہ بھائی جس سے بھی علاج کروا رہے ہو علاج شافی نہیں ہو رہا تو مسائل بن سکتے ہیں۔ تو پھر کچھ دنوں بعد اچانک اس نے میسج کیا کہ ہمارے پورے ہی گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ تو آگ لگنے کی کوئی وجوہات بھی سامنے نہیں آ رہی، ایک ہوتی ہے تاریں جل جاتی ہیں، کچھ مسائل ہو جاتا ہے، یا گھر میں کوئی آیا اس نے آگ لگائی ہو۔ اوپر والے منزل میں کمرے باندھے تھے، سمجھ لو کہ کنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ ہاں اتنا ہے کہ چھوٹی سسٹر کہتی ہے کہ بھئی گھر میں کچھ میں نے محسوس کیا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے وہ جن سے علاج کروا رہے تھے وہ شافی ان کا علاج نہ کر پا سکے، جس وجہ سے وہ چیزیں بگڑ گئیں۔ تو اس وجہ سے تشخیص کرنے کے لیے آپ اپنی طرف سے کریں، مگر علاج کے لیے کسی مستند عامل سے اس کا علاج کروائیں تاکہ وہ صحیح طریقے کاٹ کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔